بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز، آج کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ اس دور کے مسلمانوں کے یقین تقلیدی کا تعلق دلوں کی بجائے زبانوں کے ساتھ ہے۔ بظاہر مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، اوامر کی پابندی سے منحرف ہیں، نیک کام نہیں کرتے، نیکوکار نہیں ہیں، اعمال صالحہ تو ترک کر بیٹھے ہیں اور شہوات و معاصی میں مشغول ہیں، لذات میں اور گناہ گاری میں مشغول ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ظاہری مسلمان بھی اس معاملے میں آپ یقین کریں کہ کفار کے شریک ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس طرح یہ کفار سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ زبانی طور پر تو یہ آخرت کے معترف ہے، کہتے ہیں کہ جی آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اور آخرت میں ہم نے حساب کے لیے پیش ہونا ہے، اللہ کی حضور ہم نے حاضر ہونا ہے۔ یہ صرف زبانی باتیں ہیں، زبانی طور پر آخرت کے معترف ہیں اور زبان ہی سے اخروی زندگی کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر عمل دیکھیں تو عملی طور پر دنیا کی طرف مائل ہیں اور دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نوٹ فرما لیں، کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ جب تک اس کے ساتھ نیکوکاری نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ جد و جہد نہ ہو، مشقت نہ ہو، اعمال صالحہ نہ ہوں، تو بات نہیں بنے گی۔ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 82، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور پھر اس پر قائم بھی رہیں۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 56 کا ایک حصہ ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ قرآن عظیم الشان میں ایک اور جگہ پر سورہ عصر میں، یہ سورہ عصر 3 مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور یہ جامع سورت ہے، 30ویں پارے کی ایک سورہ ہے یہ۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قسم ہے زمانہ کی کہ سارے انسان بڑے خسارے میں ہیں، مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے اور ایک دوسرے کو اعتقاد حق کی فہمائش بھی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش بھی کرتے رہے۔ صرف ایمان بھی کافی نہیں، بلکہ اچھے کام اور اس کے ساتھ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر بھی ضروری قرار دیا گیا۔ میرے عزیز، قرآن کریم میں جہاں بھی مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے، یہ شرط لگائی گئی ہے۔ مغفرت کا وعدہ صرف ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کے اعمال پر اگر نظر ڈالیں تو کیا وہ اس معنی میں کفار کے ہم پلہ نہیں ہیں کہ جس طرح وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر۔ زبانی تو کہتے ہیں کہ آخرت بڑی ہے، لیکن
عملی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بڑی ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو دنیا اکبر ہے، خواہشات اکبر ہیں، ہمارے لیے کاروبار اکبر ہے، ہمارے لیے اپنا نام، اپنا نمود، اپنی جا، یہ اکبر ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ لوگ دنیا پر خوش ہوتے ہیں، اس کی لذات میں بلکہ غرق ہیں، موت کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اور موت کو پسند کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس بات کا خوف ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ موت سے دنیا کی لذت چھوٹ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مغالطے میں کافر اور مسلمان سب شریک ہیں۔ کافر بھی تو حماقت میں مبتلا ہیں، مغالطے کا شکار ہیں۔ کافروں کا مغالطہ یہ ہے جسے قرآن حکیم بیان کرتا ہے، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 36 کہ اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور میں اپنے رب کی طرف واپس لے جایا بھی گیا، یہ کافر کہہ رہے، تو ضرور اس باغ سے، وہاں کے باغ مجھے ملیں گے اور ان باغوں سے زیادہ مجھے وہاں اچھی جگہ ملے گی۔ تو یہ ان کا مغالطہ، ان کی حماقت اور ان کا دھوکہ ہے۔ اور مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ عمل کریں نہ کریں، جو مرضی کریں، ہمیں وہاں ہمارا بڑا اعزاز ہوگا، بڑا اکرام ہوگا، بڑا انعام ہوگا۔ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 88، کہتے ہیں مجھ کو مال اور اولاد ملیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کلا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 78 اور 79، کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ان کا اپنا ایک جھوٹ ہے، ان کی اپنی ایک حماقت ہے کہ یہ اللہ رب العزت پر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں کفار کی بات کو نقل کیا قرآن نے، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 86، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، یہ آیت نمبر 76 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو مال اور اولاد ملیں گے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 29، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر ہم اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس پر واقع ہوئی تھی اپنی مہربانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرے لیے ہونا ہی چاہیے تھا، اور میں قیامت کو آنے والا خیال تو نہیں کرتا، البتہ اگر میں رب کے پاس پہنچایا بھی گیا تو میرے لیے اس کے پاس اس سے بھی اور بڑا بہتر مال موجود ہے، میرے لیے بڑے ٹھاٹھ کے سامان ادھر موجود ہیں۔ میرے عزیز، کفار کو اللہ کے سلسلے میں جو دھوکہ ہے، یہ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ اس دھوکے کے پس منظر میں بھی شیطانی قیاس، شیطانی سوچ، شیطانی دھوکہ اور انسان کی حماقت کار فرما ہے۔ اور وہ قیاس یہ ہے کہ کفار جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں میسر ہیں تو وہ ان نعمتوں پر اخروی نعمتوں کو قیاس کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں عذاب سے محفوظ رکھا گیا ہے اور بڑی شان، شوکت، عزت، ثروت، دولت
اور منصب، یہ سب کچھ انہیں حاصل ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی قیاس کی ترجمانی ان الفاظ میں فرمائی ہے، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 8 میں، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر فوراً سزا کیوں نہیں دیتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح جب کفار دیکھتے ہیں کہ مسلمان غریب اور تنگ دست ہیں، غریب اور تنگ دست مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی ذلت آمیز انداز میں کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی طرح مسلمان بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم غریب ہیں تو ان کا بھی انداز یہی ہوتا ہے سوچنے کا، اور کفار کی اس سوچ سے ان کی اس حالت کا اندازہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یوں سوچتے ہیں کہ ایمان اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو ان حقیر اور ذلیل لوگوں سے پہلے یہ ایمان ہمیں ملتا۔ ان کے اس قیاس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتیں کون سی؟ جو مٹ جانے والی ہیں، جو ختم ہو جانے والی ہیں، جو فانی ہیں، اور ان نعمتوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے نوازا ہے اور ہم پر احسان فرمایا ہے، اور سوچتے ہیں کہ جو شخص محسن ہوتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور جسے محبت ہوتی ہے وہ اپنے احسان کا سلسلہ منقطع نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، لقد احسن اللہ فیما مضی کذالک یحسن فیما بقا، اللہ نے ماضی میں احسان فرمایا ہے، اسی طرح وہ مستقبل میں بھی احسان کرے گا۔ کفار اور گناہگار لوگ اپنے مستقبل کو ماضی پر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور احسان کو اپنی بزرگی اور اپنی عظمت کا پرتو سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں بزرگ اور عظیم اور اللہ کے نزدیک محبوب نہ ہوتا تو مجھ پر یہ احسانات نہ کیے جاتے۔ افسوس کہ اللہ نے اسے نعمتیں کیا دیں، وہ دھوکے میں پڑ گیا اور یہ سمجھنے لگا کہ میں اس کے نزدیک بزرگ ہوں، اور بزرگی کے لیے اس نے وہ دلیل اختیار کی جو بزرگی کی بجائے ذلت پر دلالت کرتی ہے۔ میرے عزیز، کافر پر احسان اور مومن کی محرومی کو ہم ایک مثال سے آپ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس 2 غلام ہوں، 2 نوکر ہوں، اور وہ بچے ہوں، اور جو مالک ہے وہ 2 نوکروں میں سے ایک کے ساتھ تو محبت کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے کھیل کود سے روکتا ہے، ہر جائز ناجائز بات سے اسے ٹوکتا ہے، اور سکول کے لیے جانے کا پابند بناتا ہے، بلکہ زبردستی بھی بھیجتا ہے، بلکہ اسے وہاں پر وہ مجبور کرتا ہے تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کر لے، اور اسے طرح طرح کی چیزیں نہیں کھانے دیتا کہ مرغن کھانے اور میوے اور اس طرح کی لٹر پٹر چیزیں جو ہیں ان کو کھانے سے بھی یہ روکتا ہے تاکہ یہ چیزیں اسے نقصان نہ دے دیں۔ اور جب بیمار ہوتا ہے
کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اگرچہ دوا کوئی کڑوی کسیلی ہی کیوں نہ ہو اسے پینے پر مجبور بھی کرتا ہے تاکہ اس کا مرض دور ہو اور یہ صحت یاب ہو سکے اور تندرست رہے۔ اور اب دوسرے غلام کو دیکھ لے، جس غلام سے جس نوکر سے اسے محبت نہیں ہوتی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے۔ نہ اسے سکول میں داخل کرواتا ہے، نہ کھیلنے کودنے سے، شرارت سے، کسی جائز اور ناجائز بات سے نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، اور یہ کچھ کھاتا رہے، پاپڑ کھائے، وہ جو مرضی کھاتا رہے، عمدہ کھائے، لذیذ کھائے، جو مرضی غذائیں کھائے، تو اسے منع نہیں کرتا۔ اور اس غلام کی حماقت دیکھیں، اس کی حماقت دیکھیں کہ یہ اپنی نادانی اور بے وقوفی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے آقا کو مجھ سے محبت ہے کیونکہ اس نے مجھے کھانے پینے سے نہیں روکا، کھیل کود سے نہیں ٹوکا، سیر سپاٹے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، بلکہ وہ میری تمام غلط اغراض، فاسد اغراض کی تکمیل میں میری مدد کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اس نادان غلام کی خوش فہمی، غلط فہمی اور اس کا مغالطہ ہے۔ آقا کو اس سے ذرا محبت نہیں ہے، محبت اس غلام سے ہے جس کی وہ خود تربیت کر رہا ہے، جس کی اس نے درد سر لے رکھی ہے، اور جو اس کی سخت گیری کا شاکی بھی ہے، جو کہتا ہے کہ جی مجھ پر تو سختی بہت ہوتی ہے، نہ مجھے کھانے دیتا ہے، نہ مجھے ٹہلنے دیتا ہے، نہ مجھے اس طرح اس طرح۔ تو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ دنیا کی لذات اور یہ دنیا کی خواہشات اور ان کی پیروی کرنا، یہ سب ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، تباہ و برباد کرنے والی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ان گھناؤنی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے تاکہ آخرت میں یہ درجات پائے، آخرت میں یہ مقام پائے، جس طرح کہ یہ مالک چاہتا ہے کہ میں اس غلام کو، اس بچے کو پڑھاؤں لکھاؤں اور ایک بڑا آفیسر بناؤں، اس کو میں ایک اچھی پوسٹ پر دیکھوں۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے مومن بندے کے ساتھ اسے بتاتے ہیں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اے میرے بندے، یہاں پر تو اپنے امتحان کے لیے آیا ہے، تو اس کو فراموش نہ کر اور امتحان کی تیاری کر۔ اسی طرح ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بچاتا ہے جس طرح تم اپنے محبوب مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو۔ ہوتا ہے نا کہ مریض تو کہتا ہے کہ سخت گرمی میں کہ مجھے ہیضہ ہے تو مجھے ٹھنڈا پانی دیجئے، لیکن وہ لاکھ مانگے تو اپنے محبوب مریض کو آپ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہیں دیں گے، کیونکہ ایک عقل مند جانتا ہے کہ یہ پانی پیے گا تو مر جائے گا، وگرنہ زیادہ نقصان تو اٹھائے گا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، ہم آپ کو بتائیں کہ اہل بصیرت کا عالم یہ تھا کہ جب دنیا ان کے دروازے پر دستک دیتی تو وہ غمگین ہو جاتے، جب رزق ان کی طرف پلٹتا، بھاگتا، دوڑتا، چڑھتا ان پہ، تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہمارے گناہ کی کوئی فوری سزا ہے۔ دنیا کی آمد کو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لاپرواہی کی علامت قرار دیتے ہیں، اور جب تنگ دستی کا دورہ ہوتا تو خوشی سے پھولے نہ سماتے اور اسے نیک بندوں کا شعار سمجھ کر گلے لگاتے۔ اور جو احمق ہے، بے وقوف ہے، اس کا حال اس کے برعکس ہے، وہ دنیا پا کر بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اسے اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، اپنی عظمت اور اپنا وہ بڑاپن سمجھتا ہے۔
اور جب دنیا اس سے منہ پھیرتی ہے تو اسے اپنی اہانت، اپنی ذلت قرار دیتا ہے۔ ان لوگوں کی صحیح تصویر ان آیات میں ہے، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 17۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا، ہرگز نہیں۔ کیا کہ آدمی کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے، یعنی اس کو ظاہراً دنیا میں اکرام، انعام دیتا ہے، تو وہ بطور فخر کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، میری عزت بڑھا دی، میری شان بڑھا دی، میرا رتبہ بڑھا دیا، میرا قد بڑا کر دیا۔ اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے، یعنی اس کی روزی اس پر وہ تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں ہیں۔ مال دیتا ہوں تو بھی آزمائش کے لیے، اگر میں تنگی دیتا ہوں تو یہ بھی آزمائش ہے۔ میرے عزیز، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی اور سمجھا دی کہ یہ ان کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے، ان کا مغالطہ اور دھوکہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کلا یعنی ہرگز نہیں سے ان دونوں کی تکذیب کی ہے کہ نہ یہ میرا اکرام ہے اور نہ ہی یہ میری اہانت ہے، بلکہ کریم وہ ہے جسے میں اپنی اطاعت کے شرف سے نوازوں، جسے میں نیکی کی توفیق دوں، جسے میں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دوں، جسے میں گناہوں سے بچاؤں، خواہ وہ غنی ہو، خواہ وہ فقیر ہو، خواہ وہ ذلیل ہو، بظاہر وہ جیسے بھی ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جسے میں گناہ میں مبتلا کر دوں تو یہ اصل میں میری طرف سے ذلت ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا تنگ دست۔ میرے عزیز، اس حماقت کا علاج یہ ہے کہ حقیقی عزت اور حقیقی ذلت کا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقی معنوں میں، حقیقی طور پر ذلت ہے کیا اور عزت ہے کیا، اور یہ حقیقی علم اور حقیقی عزت اور حقیقی ذلت کا معیار ہمیں کون بتائے گا؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ آپ کو پتہ چلے گا قرآن حکیم سے۔ آپ قرآن حکیم سے یہ سوال کریں، اور ان احمق لوگوں سے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 55 اور 56۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ کیا یہ لوگ گمان یوں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ بہت بری جگہ پر، اور اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں کہ ہم ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے کہ جس قدر وہ گناہ کرتے ہیں اسی قدر ہم انہیں نعمتوں سے اور نوازتے چلے جاتے ہیں، رتبے دنیا میں ان کے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تاکہ ان کا غرور بڑھتا چلا جائے، ان کی حماقت میں
اور اضافہ ہو جائے اور دھوکے میں پڑ جائیں۔ اس سلسلے کی ایک آیت جو پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر کہ جو ان کو ملی تھیں خوب اترا گئے کہ دیکھا ہماری شان، دیکھو ہماری آن، ہماری عزت، اور پھر فرمایا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ جب یہ خوب اترا گئے ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 178 انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے جرم میں اور ترقی ہو جائے، اور یہ جرم میں جرے بھی ہو جائیں اور جرم میں اور یہ وسعت اختیار کر لیں تاکہ ان کے بچنے کی کوئی سبیل باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 42 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھیے، ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ میرے عزیز، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات ہیں۔ جو شخص ان پر ایمان لائے گا وہ اس حماقت سے، اس دھوکہ سے، اس غلط فہمی سے نجات پا جائے گا، اس لیے کہ یہ حماقت، یہ دھوکہ، یہ غرور اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے جاہل رہنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، اور جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ اس کے عذاب سے بے خوف نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی اس طرح کے گندے اور فاسد خیالات سے دھوکہ کھا سکتا ہے، نہ ہی وہ شیطان کا ساتھی بن سکتا ہے، بلکہ اس کی نظر فرعون، حامان اور قارون اور دوسرے نامور بادشاہوں اور حکمرانوں کے انجام پر رہتی ہے۔ ابتدا میں انہیں عروج حاصل تھا اور پھر وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جو لوگ اللہ کے خوف سے مامون رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ سو خدا کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت آ ہی گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ میرے عزیز، آخر میں یہی عرض کریں گے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے کلام میں جگہ جگہ یہ بات سمجھا دی ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم نے جو ڈھیل تمہیں دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ ان تصریحات کے باوجود اگر کوئی ناعاقبت اندیش غلط فہمی کا شکار ہو جائے، دھوکے کا، مغالطے کا، غرور کا شکار ہو جائے اور اس ڈھیل کو اپنے لیے رحمت تصور کر لے، تو یہ حماقت کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حماقت کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے اور ہمیں نور ہدایت سے اور یقین اور ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ خدا را میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔